نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ محترم مشائخ اذان، علماء کرام، جملہ معتکفین و معتکفات، آج بحمد اللہ تعالی معمول کے مطابق امام ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب طبقات الصوفیہ، یا عرف عام میں جسے طبقات سلمی کا نام دیتے ہیں، اس کے چوتھے باب کا درس ہے، اور چوتھا باب ان کا حضرت بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطا الحافی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت بشر الحافی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت بشر الحافی، وہ ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا امام ولایت رضی اللہ تعالیٰ، آج ان کا درس ہے۔ جیسے ہر رات حضرت فضیل ابن ایاز کے باب کا درس ہوا، حضرت ذوالنون مصری ان کے باب پر درس ہوا، حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہم ان کا درس ہوا۔ تو ہر رات میں نے تھوڑا سا ابتدا میں یہ بیان کیا ہر ایک کے لیے کہ یہ تمام ائمہ تصوف و ولایت صرف صاحبان کشف و کرامت اور صاحبان زہد و ریاضت ہی نہ تھے، بلکہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے زمانے کا عظیم محدث بھی تھا، فقیہ بھی تھا، اور وہ علوم شریعت کا امام اور حجت بھی تھا۔ اور یہ گوشہ بدقسمتی سے اس پر امت کی پوری تاریخ میں اولیاء کرام اور ائمہ تصوف و ولایت کے علم حدیث اور علم فقہ اور علوم شریعت میں ان کے مقام و مرتبہ پر اور ان کے حجت ہونے پر اور ان کے صاحب اسانید عالیہ ہونے پر، چونکہ پوری 1000 سال کی تاریخ میں صوبہ اتفاق ہے کہ کام نہیں ہوا، سرے سے کام نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ گوشہ اندھیرے میں رہ گیا، اور منکرین تصوف اور منکرین اولیاء اور منکرین ائمہ سلوک و طریقت کو یہ موقع ملا کہ وہ آسانی سے تصوف کا، صوفیاء کا، اولیاء کا انکار کر دیں، اور ان کی باتوں کو فقط یہ کہہ کے رد کر دیں کہ یہ علم میں حجت نہیں، ان کا کوئی مقام و مرتبہ علم الحدیث میں نہیں ہے، علم الفقہ میں نہیں، علم العقیدہ میں نہیں ہے، علم شریعت میں نہیں، یہ تو اولیاء تھے، کشف و کرامت والے لوگ تھے۔ اور کسی نے کہہ دیا ان کی کشف اور کرامت بھی صحیح ہے یا نہیں، کسی نے کہہ دیا ان کی شتھیات ہیں، جیسے جی میں آیا رد کر دیا۔ اور وہ ائمہ اعلام اور اکابر امت جو حدیث میں، فقہ میں، اجتہاد میں، علوم شریعہ میں، عقیدہ میں، تفسیر میں بطور حجت اور بطور امام معروف ہوئے، ان کی بات تو تسلیم کی گئی، اور ائمہ تصوف اور ائمہ ولایت کی بات کو ایک جملہ کہہ کے ان لوگوں نے رد کر دیا۔ اس وجہ سے ہر رات میں اپنی گفتگو کی ابتدا اس تھوڑے سے بیان پر کے ذریعے کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو، اس پر کتاب میں نے مکمل کر دی ہے، مکانتہم فی علم الحدیث، اس پر بھی کتاب مکمل ہو گئی ہے، اور یہ کتاب اپنی نوعیت کی پوری تاریخ علم کے اندر پہلی کتاب ہوگی۔
1200 سال کی تاریخ میں پہلی کتاب ہوگی۔ اس کو بھی میں نے عربی میں لکھا ہے، مگر انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ چھاپیں گے اردو، تاکہ پاکستانی لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اب میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ زندگی ساری پاکستان کو بہت دے لی ہے میں نے، اور امت کا بڑا حصہ ابھی باقی رہ گیا، اور عالم عرب کا رابطہ اس عقیدہ اور مسلک سے بڑا کٹ گیا ہے۔ لہٰذا میں براہ راست اب بہت ساری چیزیں عربی میں بھی لکھتا ہوں، اور ہمارے شاگرد پھر اس کو اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں، تاکہ عالم عرب کے ساتھ جو 1-2 صدیوں سے اہل سنت کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، 1-2 صدیوں سے کہہ رہا ہوں، وہ رابطہ دوبارہ بحال ہو اور گیپ فل ہو سکے۔ تو دنیا حضرت بشر الحافی کو یہ تو مجذوب جانتی ہے، یا ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا ایک فقیر جانتی ہے، ایک ولی جانتی ہے، اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ امام اور حجت فی الحدیث تھے۔ اب اس وقت میرے سامنے اسماء اور رجال کی ایک کتاب ہے، جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں، علامہ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء، اس کو پڑھ لیں۔ امام ابن الجوزی کی صفت الصفوہ کو پڑھ لیں، امام مزی کی تہذیب الکمال کو پڑھ لیں، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد پڑھ لیں۔ اب میں نے اسماء اور رجال کی اور طبقات المحدثین کی امام اسقلانی کو پڑھ لیں، ساری کتابوں کے ابواب کھول کے رکھ دیے، اٹھائیں، کسی نے دیکھا نہیں ہے ان گوشوں کو۔ چونکہ درس تصوف ہے تو میں ساری کتب اسماء و رجال کی تو یہاں اٹھا کے میز پہ نہیں رکھ سکتا تھا، آپ کو نام بتا دیے، مگر جو میری کتاب آئے گی اس میں تمام کتب کے حوالہ جات اور عبارتیں درج ہیں۔ اس وقت صرف علامہ ذہبی کا حوالہ کافی ہے، اور امام ابن الجوزی کی صفت الصفوہ کا کافی ہے۔ یہ 2 محدث جرح و تعدیل اور اسماء و رجال میں بہت بڑے معتبر امام ہیں، ان کا نام سند ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت بشر الحافی کا تعارف یوں کراتے ہیں، ان کے نام کا ذکر یوں کرتے ہیں علامہ ذہبی۔ وہ بیان کرتے ہیں الامام العالم المحدث الزاہد الربانی، الامام العالم المحدث الزاہد الربانی القدوہ۔ ائمہ حدیث عام لوگوں کو قدوہ نہیں لکھتے، القدوہ لکھتے ہیں جو حجت ہو۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابو نصر بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطا، کنیت ابو نصر المروزی ثم البغدادی المشہور بالحافی الصوفی۔ یہ تعارف ہے نام کا جو علامہ ذہبی نے کرایا ہے، صاحب سیر و اعلام النبلاء نے۔ انہوں نے علم الحدیث براہ راست بشر الحافی نے، ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والے فقیر نے، علم الحدیث اور علم الفقہ براہ راست امام مالک سے حاصل کیا۔ ان کو تلمذ امام مالک سے تھا، حضرت امام شریک سے تھا، امام حماد بن زید سے تھا، اور امام حماد بن زید امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری کے والد امام اسماعیل البخاری کے شیخ ہیں۔ امام بخاری کا نام ہے امام محمد بن اسماعیل البخاری۔ آپ کے والد گرامی بھی محدث تھے اور امام تھے حدیث میں، وہ بھی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے والد، امام مالک کے، امام حماد بن زید کے اور امام عبداللہ بن مبارک کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے والد۔ اور یہ امام حماد بن زید امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور حضرت بشر الحافی نے
امام حماد بن زید سے بھی حدیث پڑھی. گویا امام بخاری کے والد اور امام بشر الحافی دونوں استاد بھائی ہیں علم الحدیث میں. امام ابراہیم بن سعد سے روایت کیا. حضرت خالد بن عبداللہ امام الطحان سے روایت کیا. امام فضیل ابن ایاس سے روایت کیا. امام عبداللہ بن مبارک سے پڑھا اور ان سے بھی روایت کیا جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں. امام عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت کیا. اور علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ عدۃ من المشائخ والائمہ ان سے آپ نے حدیث روایت کی. اب کس کو خبر ہے آج دنیا میں کہ ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والا فقیر اتنا بڑا امام ہے حدیث میں اور فقہ میں. اور ان سے روایت کرنے والے محدثین اور ائمہ وہ امام احمد الدورقی، امام محمد بن یوسف الجوہری، امام محمد بن مثنی السمار، امام سری السقطی، امام عمر بن موسیٰ الجلا، امام ابراہیم بن ہانی النیشاپوری، اور ان کے علاوہ بے شمار ائمہ وقت وہ ہیں جنہوں نے ان سے روایت کیا، ان کے تلامذہ میں تھے. اور ان کی اپنی سند براہ راست آقا علیہ السلام تک حدیث کی متصل ہے. حضرت بشر الحافی کی اپنی سند. حضرت بشر الحافی بشر بن الحارث الحافی یہ روایت کرتے ہیں براہ راست حضرت اوفی سے. وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، اور وہ روایت کرتے ہیں براہ راست حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت بشر الحافی اور حضور کے صحابی انس بن مالک ان کے درمیان صرف دو واسطے ہیں. ایک اپنے استاد کے ذریعے، یہ امام زہری ابن شہاب زہری کے شاگرد ہیں امام بشر الحافی، اور ان کی سند وہی ہے اوپر جو امام مالک کی سند ہے. اب میں نے ہمیشہ یہ بات آپ کو سمجھائی، صرف وجہ یہ بنی کہ جن لوگوں پر حال کا غلبہ ہو گیا انہوں نے قال یا بالکل چھوڑ دیا یا کم کر دیا. غلبہ حال کی وجہ سے وہ ترک قال کر گئے یا ذکر روایت کو کم کر گئے. اب آپ سے چونکہ آگے روایتیں حدیث کی کم ہوئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علم الحدیث میں اور اطلاع حدیث میں کم تھے، اس کا سمندر تھے. علامہ ذہبی روایت کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا الا تحدث، کیا آپ حدیث روایت نہیں کرتے؟ اور ایک روایت میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حدیث کی روایت کثرت سے کیوں نہیں کرتے؟ چپ ہو گئے نا، غلبہ حال جو ہو گیا. فرمانے لگے انا اشتہی ان احدث، فرمانے لگے کہ میرا دل اور میرا نفس بہت چاہتا ہے کہ میں حدیث کی روایت کروں. میرا دل خواہش کرتا ہے شدت کی کہ میں حدیث کو روایت کروں، اور اب میرا حال یہ ہے کہ اذا اشتہیت شیئا ترکتہ، میرا نفس جس چیز کو بہت چاہے میں وہ چھوڑ دیتا ہوں. اس لیے روایت حدیث کو چھوڑ دیا ہے نفس کی مخالفت میں. میری بات کو سمجھے؟ یعنی دل چاہتا ہے کہ روایت کروں، اور غلبہ حال کے باعث یہ میرا مجاہدہ ہے کہ دل جسے چاہے میں وہ چھوڑ دیتا ہوں. اب اس لیے روایت کی کثرت کو چھوڑ دیا ہے. امام ذہبی سے صرف اتنی بات روایت کرنا چاہتا تھا. اسی طرح آپ سے کسی نے پوچھا، کسی نے آپ سے سوال کیا
کہ اگر آپ سے یہ اللہ رب العزت نے پوچھ لیا کہ اے بشر بن الحارث، آپ نے کثرت کے ساتھ اپنے نبی کی حدیث روایت کیوں نہیں کی، کثرت کے ساتھ حدیث کی روایت کیوں نہیں کی، تو عرض فرمانے لگے کہ میں اللہ کے حضور عرض کروں گا باری تعالیٰ تیرا حکم ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرو، میرا نفس بہت چاہتا تھا کہ اجتماع میں ہزاروں علماء بیٹھے ہوں اور میں حضور کی حدیث روایت کروں، نفس چاہتا تھا تو میں نے مخالفت نفس میں ترک روایت کر دی۔ محدثین فرماتے ہیں اور ائمہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہر ایک نے بیان کیا کہ امام بشر الحافی حدیث میں ثقہ تھے، حجت تھے، صدوق تھے، اور امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ حضرت بشر الحافی سوائے حدیث صحیح کے کچھ روایت ہی نہیں کرتے، جو حدیث بشر الحافی سے روایت ہو جائے وہ صحیح ہوگی، یہ امام دارقطنی نے فرمایا۔ اب امام سلمی نے چوتھے باب میں جو کچھ حضرت بشر الحافی کی نسبت روایت کیا، ان کے فرمودات اور ان کی تعلیمات، اب اس اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلی چیز، روزانہ جس کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا جو مقام و مرتبہ علم حدیث میں اور ان کی حجیت اس لیے بیان کرتا ہوں کہ جب یہ بات دنیا کے سامنے جائے تو کوئی اسے بشر الحافی کی بات سمجھ کے رد نہ کر دے، اسے پتہ ہو کہ وہ امام فی الفقہ اور امام فی الحدیث بھی ہے۔ حضرت بشر الحافی نے فرمایا کہ لوگو یاتی علی الناس زمان لا تقر فیہ عین حکیم، وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ جب حکمت والی آنکھ کا مقام جس زمانے میں نہیں رہے گا، وَيَأْتِي عَلَيْهِمْ زَمَانٌ تَكُونُ الدَّوْلَةُ فِيهِ لِلْحُمْقَى، اور یہ وہ دور ہوگا کہ حکومت و سلطنت بے عقل لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی، جو حکمت سے خالی، بصیرت سے خالی، عقل صحیح سے خالی، شعور صحیح سے خالی اور احمق ہیں، ان کے سپرد کر دی جائے گی دولت و حکومت۔ حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلقین کی، آپ نے فرمایا تعلیم دیتے ہوئے، اعمل فی ترک التصنع ولا تعمل فی التصنع، فرمایا اے سالک راہ حق، اللہ کی راہ کے مسافر، اے سالک، اے اللہ کے طالب، تصنع دکھلاوے اور بناوٹ کے ترک کرنے پر محنت کر، بناوٹ اپنانے پر محنت نہ کر۔ ہماری محنت بناوٹ پر ہے، تصنع پر ہے، فرمایا محنت بناوٹ اور تصنع کے ترک کرنے پر ہونی چاہیے، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر سادگی آ جائے، اخلاص آ جائے، تواضع آ جائے، انکساری آ جائے، خشوع آ جائے، خضوع آ جائے۔ آپ سے پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ الصبر الجمیل، فرمایا هو الذی لا شکوى فیہ الی الناس، صبر جمیل اس شخص کو حاصل ہے جس کے دل میں پوری نسل بنی آدم کے لیے کوئی شکوہ ہی نہ رہے، جس کے دل میں لوگوں کے لیے سرے سے کوئی شکوہ نہ رہے، کوئی شکایت نہ رہے لوگوں کے لیے، جس کا دل شکوہ اور شکایت سے خالی ہو جائے، وہ سمجھے کہ اسے اللہ نے صبر جمیل عطا کر دیا۔
اب تھوڑی دیر سوچئے، غور کیجئے، ہمارے دل کتنے شکووں سے اور شکایتوں سے بھرے رہتے ہیں، اور کس کس کے لیے شکوہ و شکایت سے بھرے رہتے ہیں۔ رشتہ داروں سے ہمیں شکایت ہوتی، شکوے ہوتے ہیں، اعزاء اقارب سے ہمارے شکوے، دوستوں سے ہمارے شکوے، پڑوسیوں سے ہمارے شکوے، ملنے جلنے والوں سے ہمارے شکوے، رفقا کارکنان سے ہمارے شکوے، کولیگ سے ہمارے شکوے، جس کا جس سے تعلق ہے زندگی میں ہر 2-4 لمحوں کے بعد ایک شکوہ جنم لیتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے شکوہ دل میں رہتا ہے، وہ شکوہ پھر زبان پہ آتا ہے، پھر پشت پیچھے وہ شکوہ غیبت بن جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی ساری شکوہ شکایت اور غیبت سے عبارت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر شکوہ کسی فرد بشر کے لیے دل میں ہو یا زباں پر ہو، وہ شخص جان لے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے دولت صبر نہیں ملی۔ اور ان اللہ مع الصابرین، خدا کی معیت صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو دولت صبر جمیل سے مالا مال ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تکون کاملا حتی یأمنک عدوک وکیف یکون فیک خیر وانت لا یأمنک صدیقک۔ آپ نے فرمایا اے شخص، اس وقت تک تو کامل نہیں ہو سکتا ایمان میں، اخلاق میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، بندگی میں، سلوک میں، طریقت میں، تو کسی شے میں کامل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک تیرے دشمن کو تجھ سے امان نہ مل جائے۔ کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ دشمن بھی تجھ سے امان پائے۔ امان کس شے میں؟ دشمن کو تیری زبان سے امان ملے، وہ دشمن مگر عمر بھر تیری زبان اس کے اوپر بھی کوئی کلمہ تان کا نہ نکالے۔ دشمن ہے، وہ تجھ سے دشمنی کرے گا، تیرے خلاف غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، تجھے گالی دے گا، گلوچ دے گا، تجھے برا بھلا کہے گا۔ دشمن جو ہوا، مجلسوں میں تیرے اوپر تہمتیں لگائے گا، جھوٹے الزام لگائے گا، تیرے خلاف پروپیگنڈا کرے گا، تجھے بے عزت کرے گا۔ کیوں؟ کہ تیرا دشمن ہے، اور دشمن کا کام یہ ہے وہ دشمنی کرتا رہے اور تیری زبان بھی اور تیرے ہاتھ اس کو امان دیتے رہے۔ اس کی گالی کے جواب میں تیرے لب پر کبھی شکوہ نہ آئے، گالی نہ آئے، اس کی غیبت کے جواب میں تو کبھی غیبت نہ کرے، اس کے تیرے اوپر جھوٹی تہمتوں لگانے کے باوجود تو اس کے خلاف کبھی زبان نہ کھولے، تو تیری زبان نے امان دے دی۔ تو صاحب تصرف اور اختیار ہو مگر تو اسے نقصان نہ پہنچائے، تیرے ہاتھوں نے امان دے دی۔ تو فرمایا تیرا اخلاق کبھی کامل نہیں ہو سکتا جب تک تیرا دشمن تجھ سے امان نہ پائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ بندے جب معیار کمال یہ ہے تو فرمایا کہ تیرے اندر پھر خیر کیسے پیدا ہوگی کہ تیرا حال یہ ہے کہ تیری زبان سے تو تیرا دوست بھی پناہ نہیں پاتا، تیرے دوست کو بھی تجھ سے امان حاصل نہیں، جو سارا دن تیرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا دوست ہے، جاتا ہے تو پشت پیچھے تو اس کی بھی چغلی کر دیتا ہے، تو اس کے بھی 100 نقائص بیان کر دیتا ہے، تو دوستوں کی بھی غیبت کر دیتا ہے، اپنے دوستوں کا بھی ٹھٹھا اور مذاق کر لیتا ہے، اپنے دوستوں کے بھی عیب بیان کرتا ہے اور دوستوں کے بھی عیب سے پردے اٹھا دیتا ہے۔ جو شخص اپنے دوستوں کے عیبوں کو بھی اچھالتا ہے، فرمایا اس میں خیر کیسے پیدا ہوگی جبکہ خیر اور کمال کی شرط یہ ہے کہ دشمن کو بھی امان ملے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کافر مکہ سے آیا مدینہ میں اپنے کسی کام کے لیے،
آقا علیہ السلام کا دشمن، سارا دن کام کیا، رات ٹھہرنے کی کوئی جگہ اس کے پاس نہ تھی۔ اس نے سوچا اب میں رات کہاں گزاروں، کوئی ہوٹل اور موٹل اور ہوٹل سرائے تھے نہیں، تو اسے آقا علیہ السلام ہی کا گھر دکھائی دیا، بارگاہ۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ دشمن ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ان لوگوں میں سے جو تلواریں تان کے آقا کے در دولت کے ارد گرد کھڑے تھے، اور آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے در دولت پر آ گیا تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کچھ کھانا ہے؟ جی ہاں بھوکا ہوں، کھانا ہے۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنے بکریوں کا دودھ دوہا اور پیالہ بھر کے اسے پلا دیا۔ پوچھا اور چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، بھوکا تھا، اور دودھ اس کو پلا دیا۔ 6-7 بار بکریوں کا دودھ دو کے پلا دیا، تو بکریوں میں جو دودھ تھا ان کے تھنوں میں ختم ہو گیا، وہ پیٹ بھر کے دودھ پی کے سو گیا۔ آقا علیہ السلام اور اہل بیت نبوت کے لیے وہی بکریوں کا دودھ ہی تھا، اور کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آپ نے اور اہل بیت نے، ازواج مطہرات نے خالی پیٹ رات بسر کر لی، تو خالی پیٹ سونے والوں کو خوب لطف کی نیند آ گئی، اور پیٹ بکریوں کے دودھ سے بھر لینے والا رات بھر سو نہ سکا، سوچتا رہا ہم نے کیا سلوک کیا تھا، ان کا کیا سلوک ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر صبح طلوع ہوئی، ادھر اس کی فجر ایمان طلوع ہو گئی۔ جب صبح آقا علیہ السلام تشریف لائے تو عرض کیا، کوئی تبلیغ نہیں کی، وہ تو گھر مہمان آیا تھا، خطاب نہیں کیا، تبلیغ نہیں کی، کچھ نہیں بات کی۔ آقا تشریف لائے اور وہ دست بستہ کھڑا ہو گیا، حضور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام پھر اس کے لیے دودھ لائے، اب صبح تھی، ایک پیالہ لے کے آئے، اس نے پی لیا۔ آقا علیہ السلام نے رات کا چونکہ تجربہ کیا تھا تو پوچھا اور لاؤں؟ عرض کرتا ہے اب صحابی بن گیا ہے، عرض کرتا ہے نہیں یا رسول اللہ بس پیٹ بھر گیا ایک پیالے سے۔ سو جب تک کفر تھا پیٹ میں 7 پیالے بھر کے پی گیا، جب ایمان آ گیا تو ایک ہی پیالے سے پیٹ کو سیرابی ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن صرف ایک آنت سے کھاتا اور سیراب ہو جاتا ہے، شکم سیر ہو جاتا ہے۔ مطلب بات کا یہ ہوا کہ جنہیں ایمان کا نور نصیب ہو جائے وہ تھوڑا کھا کے شکم سیر ہو جاتے ہیں، اور جو کھاتے ہی چلے جائیں اور کھاتے ہی چلے جائیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان کے پیٹ میں ایمان کی کمی ہے، کیونکہ ایمان شکم کو بھی سیر کر دیتا ہے، چشم کو بھی سیر کر دیتا ہے، نہ آنکھ بھوکی رہتی ہے نہ پیٹ بھوکا رہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کافر کو بھی حضور کی بارگاہ میں امان ملی۔ ایک اور کافر آیا مدینہ میں، رات بھر اپنا کام کیا، رات کو اس کے پاس بھی ٹھکانہ کوئی نہیں۔ یہی تو بات ہے کہ دشمن کو پناہ ملے تو آپ کامل ہیں، اور یہاں ہم وہ ہیں کہ ایک کسی کو پناہ نہیں ہے، ہم سے دوست کو پناہ نہیں۔ پیر کو پیر سے امان نہیں ملتی، عالم کو عالم سے امان نہیں، خطیب کو خطیب سے امان نہیں، امام کو امام سے امان نہیں، مقتدی کو مقتدی سے امان نہیں، بھائی کو بھائی سے امان نہیں، بہن کو بہن سے امان نہیں، رشتہ دار کو رشتہ دار سے امان نہیں، پڑوسی کو پڑوسی سے امان نہیں، ہم مجلس کو ہم مجلس سے امان نہیں۔ جس کو دیکھو وہ پشت پیچھے دوسرے کا اس طرح کا خیر خواہ نہیں دکھائی دیتا جیسے اس کے منہ پہ نظر آتا ہے۔
میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ ہم کس کو امان دیتے ہیں؟ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سے ملنے والا، ہم سے عقیدت رکھنے والا دوسرے عالم کے پاس، دوسرے پیر اس طریقت کے پاس، دوسرے شیخ کے پاس، دوسرے بزرگ کے پاس اگر چلا جائے اور خبر ہو جائے کہ کسی اور کے پاس گیا تھا تو ہم تو اس کی کھال اتار دیتے ہیں۔ میری بات سمجھ گئے؟ اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ اتھے گھٹ سی کوئی جو دوسرے کو لین گیا۔ یعنی ہماری برداشت اور حوصلے اتنے کم ہو گئے۔ کسی کے سامنے کوئی تعریف کر دے کسی کے بچے کی، یہ خواتین بھی سن لیں، دوسری کوئی ماں اپنے بیٹے کی تعریف کر دے تو اس کا جملہ ختم نہیں ہوتا۔ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدے کی ہے، اس کی جملہ ختم نہیں ہوتا، وہ اسی لمحے اپنے بیٹے کی تعریف شروع کر دیتی۔ بی بی اگر 2 منٹ تم اپنے بیٹے کی تعریف نہ کرو تو کیا بگڑ جائے گا؟ وہ اپنے بیٹے کی تعریف کر رہی ہے، خوش دلی سے سن لو، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ بس وہ موقع نہیں ہے جواب میں اپنے بچے کی تعریف کرنے کا، موقع نہیں، کسی اور موقع پر کر لینا۔ کسی ایک آدمی کی تعریف ہو جائے، معمار ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، کسی کی تعریف کر لو، بس آپ تعریف کا غلطی سے جملہ منہ سے بول بیٹھے تو اگلے لمحے وہ سن لیں وہ کوئی ڈاکٹر ہے، 10 مریض ہو دے ہتھوں مر گئے، اسے تو ABC نہیں آتی، وہ کوئی بزنس مین ہے، وہ کوئی خطاط ہے، یعنی کوئی پیشہ اس سے مبرہ نہیں ہے۔ دل تنگ ہیں، ہمیں کسی سے غرض نہیں، ہمیں تو غرض ہے ان سے جو دین کی راہ کے سالک ہیں، اس لیے کہ وہ سنور گئے تو پوری امت سنور جائے گی۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ علم، میں پہلے بھی بات کو کہی آپ کے کہ علم نہیں سنوارتا، کیا؟ فقر سنوارتا ہے۔ علم ہدایت نہیں دیتا، صحبت سے ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے حق انہی علماء کے پاس ہے جو اہل فقر اور اہل سلوک اور اہل تصوف ہے۔ جو تصوف اور سلوک سے دور ہیں وہ سمندر علم کے پی جائیں، ان کے پاس نہ حق ہے نہ ہدایت ہے۔ وہ علم تکبر لائے گا، وہ رعونت لائے گا، گمراہی لائے گا۔ بڑے لوگ ہیں، قرآن پڑھنے سے بھی ہدایت کی ضمانت نہیں ملتی۔ قرآن کا علم رکھنے سے، حدیث کا علم رکھنے سے، فقہ کا علم رکھنے سے ہدایت کی ضمانت نہیں ملتی۔ اگر بطریق علم ضمانت ہدایت ملتی تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ جب ہدایت مانگنے کا طریقہ سکھایا تھا تو سیدھا علم کی راہ پہ ڈال دیتا، لیکن نہیں، اس نے اپنے بندوں کی راہ پہ ڈالا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ، ہدایت والی راہ دکھا۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، میرے انعام یافتہ بندوں کو ڈھونڈا کرو، جن پر میرا انعام ہوا ہے، بس ان کی راہوں پہ چلو، یہ ہدایت ہے۔ اللہ نے صحبت کا راستہ دکھا دیا۔ اور صحبت والے لوگ یہ کہتے ہیں، جن کی صحبتوں کے فیض سے پوری دنیا میں ہدایت کا نور پھیلا، وہ کہتے ہیں کہ کامل تب بنو گے اخلاق میں، ایمان میں، معاملات میں، جب آپ کا حال یہ ہو جائے کہ دشمن کو بھی امان ملے۔ اور پھر حضرت بشراوی فرماتے ہیں، بندے تیرا حال تو یہ ہے کہ تجھ سے تو تیرے دوست کو بھی امان نہیں ملتی، دشمن کب امان پائے گا؟ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں عبادات کی طرف آتے ہوئے، فرمایا لا تجد حلاوت العبادہ حتی تجعل بینک و بین الشہوات حائطا من حدید۔ فرمایا کسی نے پوچھا کہ عبادت میں حلاوت کیسے ملتی ہے؟ نماز پڑھتے ہیں پر لذت نہیں آتی، سجدے کرتے ہیں کیف نہیں آتا، تلاوت کرتے ہیں سرور نہیں ملتا، روزے رکھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، مگر دل کی حالت نہیں بدلتی۔
حلاوت نہیں ملتی. تو آپ نے فرمایا کہ عبادت میں حلاوت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک تو اپنے اور شہوتوں کے درمیان لوہے کی، سٹیل کی، لوہے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی نہ کر دے. جب تک شہوت کا دروازہ بند نہ کر دیا جائے اس وقت تک عبادت کی حلاوت نہیں ملتی. ہماری حلاوت عبادت کو ہمہ وقت شہوت برباد کرتی ہے. اور شہوت کیا ہے؟ نفس کی ہر خواہش کو شہوت کہتے ہیں. یاد رکھیں، سن لیں، نفس کی ہر خواہش کو تصوف اور معرفت کی زبان میں شہوت کہتے ہیں. شہوت، اشتہا. شہوت کا معنی ہے چاہنا، جو چیز چاہی گئی، جس چیز کو نفس نے چاہا وہ شہوت ہے. جس چیز کو نفس نے چاہا وہ شہوت ہے. یہ بات بڑی سمجھنے والی باریک بات ہے. نفس نے چاہا کہ میرے ذکر کی دھوم ہو، یہ شہوت ہے. شہوت صرف جنس پرستی کا نام نہیں ہے، صرف بدکاری کا نام نہیں ہے، وہ شہوات نفسانی میں سے ایک شہوت ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. بہت شہوتیں، اور شہوتوں کی محبت بڑی مزین، مرغوب کر دی گئی ہے تاکہ نفس اس کی طرف لپکے. حب الشہوات من النساء. ایک شہوت ہے جو نفس کو عورتوں کی طرف لے جاتی. من النساء والبنین. بیٹوں کی محبت بھی شہوت ہے. بیٹوں کی محبت اگر حد سے بڑھ جائے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اگر تقوی سے دور کر دے، رزق حلال سے دور کر دے، خوف خدا سے دور کر دے، عدل سے دور کر دے، عبادت سے دور کر دے، اور اللہ اور بندے کے درمیان اگر اولاد کی محبت بھی حائل ہو جائے تو وہ بھی شہوت ہے. والبنین حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ. دنیا، مال، دولت، اس کا حرص اور لالچ، یہ بھی شہوت ہے. قناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث. یہ کھیتی باڑی، زراعت، مکان، کوٹھیاں، شہرت، جاہ و منصب، مال و دولت، طاقت، اقتدار، یہ ساری کی ساری دنیا کی جس شے کو بھی نفس نے چاہا وہ شہوت ہے. اور جس کے پیچھے نفس چلنا چاہے، جسے نفس پانا چاہے، اس کو ترک کر دیا تو یہ زہد ہے. نفس نے جسے چاہا اگر اس چاہت کے پیچھے چلے تو یہ شہوت ہے. اس لیے فرمایا شہوت کا معنی سمجھ کر کہ اگر ہر قسم کی شہوتوں یعنی نفسانی خواہشوں، نفس کی طلبات، نفس کی رغبات، نفس کی شہوات، نفس کی خواہشات، ان ساری چیزوں اور اپنے درمیان اگر ایک لوہے کی دیوار جب تک کھڑی نہ کر لو گے اور شہوتوں سے اپنے نفس کا متاثر ہونا نہیں روک لو گے، اور خواہشات دنیا اور طلبات دنیا، رغبات دنیا، حرص اور لالچ دنیا کے اثر سے اگر اپنے قلب کو، باطن کو، نفس کو پاک نہیں کر لو گے، اس وقت تک عبادتوں کی لذت و حلاوت نصیب نہ ہوگی. آپ سے تلامذہ مریدین نے پوچھا، یہ ننگے پاؤں پھرنے والا فقیر ہے، یہ ہے اس کی تعلیم. آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا، لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، بڑی دعائیں کی منظور نہیں ہوتی. دعا کی تعریف کیا ہے جو مقبول ہو جائے؟ فرمایا الدعاء ترک الذنوب.
گناہوں کو چھوڑ دینا دعا ہے. گناہوں کو چھوڑ دینا دعا ہے. جس نے اللہ کی رضا کے لیے گناہ ترک کر دیے اسے پھر زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں. جس مولا کے لیے اس نے گناہ ترک کر دیے، جس مولا کے لیے اس نے جملہ شہوات ترک کر دی، اسے پھر زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں. ترک گناہ اور ترک شہوات یہی دعا ہے. پھر وہ جو چاہتا ہے رب وہی کر دیتا ہے. پھر وہ جو چاہتا ہے رب وہی کر دیتا ہے. اس لیے پھر مرد کامل کی ہر چاہت اللہ کی تقدیر بن جاتی ہے. آپ نے فرمایا بِحَسْبِكَ أَنَّ قَوْمًا مَوْتًا تَحْيَا الْقُلُوبُ بِذِكْرِهِمْ. اس لیے ہر رات باری باری ایک باپ کسی ولی کے ذکر کا کرتے ہیں، اس کا راز بتا رہے ہیں. فرمایا بِحَسْبِكَ أَنَّ قَوْمًا مَوْتًا تَحْيَا الْقُلُوبُ بِذِكْرِهِمْ وَأَنَّ قَوْمًا أَحْيَاءً تَقْسُو الْقُلُوبُ بِرُؤْيَتِهِمْ. فرمایا کہ ایسی قوم، ایسا طبقہ، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے. کچھ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے، تو آپ ان کو مردہ سمجھتے ہیں کہ فوت ہو گئے، مگر ان کے ذکر کرنے سے دل زندہ ہو جاتے ہیں. یہ اولیاء ہیں، یہ اولیاء ہیں. یہ وہ اولیاء ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے دل زندہ ہو جاتے ہیں، خواہ وہ قبروں میں آرام فرما کیوں نہ ہو، اور لوگ ان کو سمجھے کہ وفات پا گئے، مردہ سمجھیں. وہ ظاہری حیات میں نہیں ہیں، زیر زمین ہیں، مگر ایک وہ قوم ہے کہ ان کا زیر زمین لیٹے ہوئے لوگوں کا اہل قبور ہے. ان کا ذکر کریں تو دل زندہ ہو جائے. اور فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو زمین کے اوپر زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے کہ فقط ان کو دیکھنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. فقط ان کو دیکھنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے، میں نے رات ذکر کیا، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ اچھے لوگ کون ہیں. بڑا پیارا لفظ ہے. فرمایا اچھے لوگ نہ بتاؤں کون ہیں، بھلے لوگ، اچھے لوگ تم میں سے کون ہیں. صحابہ سے پوچھا. فرمایا یا رسول اللہ، قالوا بلا، بتائیے. فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. دل کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ ایک وہ طبقہ ہے تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. یہ ایک طبقہ ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، وفات پا گئے، اموات ہیں، وفات پا گئے، اپنی قبروں میں ہیں، صاحبان مزارات ہیں. اب ایک وہ طبقہ ہے ان کو آپ دیکھ نہیں سکے، تو پھر فرمایا تحیی القلوب بذکرہم، ان کا فقط ذکر کرو تو ان کے ذکر سے دل زندہ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے ایسی زندگی پائی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں فنا کر کے وہ بقا پائی ہے، اور اس فانی حیات کو ختم کر کے وہ باقی حیات پائی ہے کہ اب وہ وفات پانے کے بعد بھی مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. اور یہ ولایت کی علامت ہے، اللہ والوں کی، اولیاء کی علامت ہے کہ ان کے دیکھنے سے بھی دل زندہ ہو اور ان کے ذکر سے بھی دل زندہ ہو. یہ موسیٰ علیہ السلام جب سیدنا خضر علیہ السلام کی تلاش میں چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی پورا عطا پتہ ایڈریس نہیں بتایا
کہ فلاں ضلع، فلاں تحصیل، فلاں تھانہ، فلاں محلہ، فلاں گلی، فلاں مقام، وہ میرا بندہ خضر فلاں جگہ ملے گا، ایسا پتہ نہیں بتایا۔ قرآن پڑھ لیں، تلاش میں نکلے تو پتہ نہیں بتایا، نشانی بتائی۔ کیا؟ نشانی بتائی۔ اور نشانی یہ بتائی کہ وہ جو مچھلی پکا کے، بھون کر، کاٹ کر، پکا کر، آگ میں تل کے، بھون کے اپنی مردہ حالت میں ہو جاتی ہے نا، جب آپ مچھلی کو کاٹ لیا، چھیل لیا، بھون لیا، پکا لیا اور اپنے کھانے کے لیے تیار کر لیا تو مردہ ہی ہے نا، اب اس کے تو زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ جب اس طرح مچھلی بنا کے چلو گے تو موسیٰ باری تعالیٰ وہ تیرا بندہ خضر علیہ السلام ملے گا کہاں؟ یہ لفظ دو طرح ہے، سمجھ لیں، ایک خضر اور ایک خضر۔ یا خضر زیر کے ساتھ، یا خضر، عربی میں چونکہ دوات بولتے ہیں تو خضر، اردو میں بولیں گے تو خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام، دو طرح نام آتا ہے۔ اچھا، تو باری تعالیٰ وہ ملے گا تیرا بندہ کہاں؟ تو پتہ نہیں بتایا، فرمایا مچھلی بھون کے کاٹ کے ساتھ رکھ لے، جہاں مچھلی زندہ ہو جائے وہیں میرا بندہ ہوگا۔ بس یہ قرآن ہے۔ پہلے میں نے آپ کو حدیث بتائی، پھر حضرت بشر الحافی کا قول بتایا، اب قرآن بتا رہا ہوں، سند لا رہا ہوں۔ جہاں مردہ مچھلی بھون کے کھانے کے لائق جہاں زندہ ہو جائے وہاں میرا بندہ ہوگا۔ تو قرآن نے اصول یہ دیا کہ جہاں مردہ زندہ ہو جائے وہاں اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ پھر ہوا کیا؟ مچھلی اس جگہ رکے تو مچھلی زندہ ہو گئی اور پانی میں سرنگ بناتے نکل کے بھاگ گئی، زندہ ہو گئی، بھاگ گئی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بتانا یاد نہ رہا، آگے گئے تو اللہ پاک نے اس بات کی پوری تصریح و تحقیق کروانی تھی، اس لیے نسیان طاری فرما دیا، بلا دیا۔ آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع ذرا کھولو، بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں۔ تو یاد آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تو جہاں ہم رکے تھے، وہ پانی جہاں وضو کیا، تھوڑی دیر پڑاؤ کیا، وہ مچھلی تو وہاں زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، وہ تو مچھلی اب ہے ہی نہیں برتن میں۔ تو اب قرآن کے الفاظ ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے ذالک ما کنا نبغی، وہی جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے۔ قرآن کی سند آ گئی نا، ذالک ما کنا نبغی، وہی جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، پھر جن قدموں پر آئے تھے انہی کی تلاش کرتے کرتے وہاں تک جا پہنچے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، جب اس جگہ پہنچے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے ہمارے خاص بندوں میں سے بندہ پا لیا۔ تو اس سے تین چیزیں ثابت ہوئی، ایک مردان حق کی تلاش میں نکلنا سنت انبیاء ہے، اللہ والوں کی تلاش میں جانا سنت انبیاء ہے۔ میری بات سمجھے؟ فوجدا عبدا من عبادنا، اللہ والوں کی تلاش میں جانا، بولیے، سنت انبیاء ہے۔ اللہ کی تلاش میں نہیں جا رہے وہ، اللہ تو ملا ہوا ہے، اللہ ملا ہوا ہے تو وہ نبی اور رسول ہیں، اللہ تو پہلے ملا ہوا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ مل چکا ہے، اب اللہ کے بندے کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ اللہ ملا ہوا ہے، رسول ہیں، کیا رسول ہیں، مگر اللہ کے بندے کی تلاش میں جا رہے ہیں، سنت انبیاء ہے۔ یہاں ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ درجہ اور رتبہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہے،
خضر علیہ السلام سے درجہ تو موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہے کہ رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، تو بڑے رتبے کے رسول اپنے سے کم رتبہ بندے کی تلاش میں نکلے، یہ کیسے؟ بات کی سمجھ آئی؟ بڑا چھوٹے کی تلاش میں گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ چھوٹا بڑے کی تلاش میں جاتا۔ اس کی حکمت کیا ہے وہ سن لیں۔ حکمت یہ ہے کہ اگر ولی نبی کی تلاش میں جاتا، خضر علیہ السلام ولی ہیں مذہب مختار اور قول مختار کے مطابق، بعض علماء کے ہاں نبی بھی ہیں، اگر خضر علیہ السلام کم رتبہ ہے، موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں علی التحقیق، اس پر تو اختلاف نہیں ہے، اور ان کے نبی یا ولی ہونے پر اختلاف ہے، تو اگر خضر علیہ السلام نکلتے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں تو عمل خضر شریعت میں سنت نہ بنتا۔ جب کوئی کام رسول نبی اور رسول کرتا ہے تو وہ شریعت میں سنت بن جاتا ہے۔ جب ولی کوئی کام کرتا ہے تو وہ عمل خیر و برکت بنتا ہے، شریعت میں سنت نہیں بنتا۔ بات سمجھ لیں، اولیاء اگر کوئی کام کریں ذاتی اور وہ سنت نبی نہ ہو، ذاتی فعل ہو، تو وہ ایک مستحسن عمل بنتا ہے، مستحسن فعل بنتا ہے، باعث خیر و برکت فعل بنتا ہے، شریعت میں سنت نہیں بنتا۔ عمل کوئی سنت تب بنتا ہے جب اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول صادر کرے، اس سے صادر ہو، وہ سنت بنتا ہے۔ جب سنت بنی، کوئی فعل جب سنت بن گیا تو وہ شریعت ہو گیا۔ کوئی فعل جب سنت بن گیا، سنت نبی اور سنت رسول، تو کیا ہو گیا؟ وہ شریعت ہو گیا۔ اور اگر سنت نبی نہ تھا، فعل ولی تھا، آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں، وہ باعث خیر و برکت ہے، مگر نہ وہ شریعت میں سنت ہے اور نہ وہ خود عمل شریعت ہے۔ اللہ نے چاہا کہ ولیوں کو تلاش کرنا شریعت بن جائے، اللہ کے ولیوں کی تلاش کرنے کا عمل داخل شریعت ہو جائے، اور اللہ کے ولیوں کو تلاش کرنے کا عمل خود سنت ہو جائے۔ اور یہ داخل شریعت تب ہو سکتا تھا کہ سنت بنے، اور سنت تب بن سکتا ہے شریعت میں کہ رسول صادر کرے، نبی سے صادر ہو۔ اس لیے بلند رتبہ نبی اور رسول کو بھیجا کہ جا اس ولی کو تلاش کر، اس کو پا، تاکہ ولی کی تلاش میں نکلنا شریعت میں قیامت تک سنت بن جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اللہ والوں کی تلاش میں جانا، اللہ والوں کی تلاش میں جانا، معاذ اللہ شرک و بدعت تو تصور کرنا اتنی بڑی گمراہی ہے بابا، یہ تو سنت انبیاء ہے، سنت انبیاء ہے۔ آپ سمجھے ہیں نا؟ یہ قرآن کی نص ہے۔ اس کی ایک مثال اور ہے قرآن مجید میں، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا درجہ اور رتبہ بلند ہے، یا سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا، کس کا درجہ اونچا ہے؟ سیدنا زکریا علیہ السلام کا، اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں جی۔ اب کیا ہوا؟ سیدہ مریم اس قرہ میں، فال میں تربیت اور کفالت کے لیے آپ کے پاس آ گئیں۔ حجرہ آپ کا تھا سیدنا زکریا علیہ السلام کا، اور اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتی، اور بند کمرے میں بے موسم پھل آ جاتے۔ جب بے موسم پھل دیکھے، نبی کے کمرے میں ولی کی کرامت کرائی جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو اللہ والوں کی اہمیت بتا رہا ہوں قرآن سے۔ حجرہ نبی کا ہے، حجرہ نبی کا ہے، وہاں تو معجزہ دکھایا جانا چاہیے۔ نبی کے حجرے میں ولی کی کرامت دکھائی جا رہی ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، اس لیے تاکہ قرآن کی آیتیں بن سکیں، قرآن کا مضمون بن سکے، تو نبی کے حجرے میں وہ ولیہ حضرت مریم عبادت کرتی ہیں، بے موسم پھل آتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جب بے موسم پھل دیکھے، ہنالک دعا زکریا ربہ، تو وہ جو حجرہ اور محراب تھا
جہاں حضرت مریم عبادت کرتی اور بے موسم پھل آتے، عین اس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربا، یہ توسل مکانی ہے، یہ توسل کہ ایک ولی کے مقام پر، ولی کی جگہ پر کھڑے ہو کر نبی دعا کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ اس ولیہ کو بے موسم پھل دینے والے رب، میری عمر بھی بے موسم ہو گئی ہے، مجھے بھی اولاد کا پھل دے دے، میری عمر بھی بے موسم ہو گئی، اولاد کا پھل دے دے۔ تو ولی کی جگہ پر اللہ کا نبی عمر کے بے موسم زمانے میں اولاد کا پھل مانگ رہا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی دعا نبی کے مقام پر ولی سے کرائی جاتی، نبی کے مقام پر کوئی دعا ولی سے کرائی جاتی تو یہ بھی ہوتا ہی رہتا ہے، وہ تو ہوتے ہی رہتا ہے، وہ تو ساری زندگی ہوتا رہا۔ مگر اگر ولی دعا کر دے نبی کے مقام پر، توسل مکانی ہو، توسل ہو، وہ توسل ہوگا مگر عمل شریعت نہیں بنے گا۔ لوگ کہیں گے کہ ولی کا عمل ہے، نہ سنت بنے گا نہ حکم شریعت بنے گا۔ ولیہ کے مقام پر جب نبی نے دعا کی تو یہ توسل ولی کے مقام پر کرنا شریعت بن گیا، یہ شریعت بن گیا اور سنت انبیاء ہو گیا۔ اب ولیوں سے توسل کرنا سنت انبیاء ہوا، سنت بولیے انبیاء ہوا۔ اور جب اس کو قرآن نے بیان کر دیا تو حکم الہی ہو گیا۔ جب قرآن بیان کر دے، قرآن فقط بیان کر دے تو امر الہی ہو گیا، اب یہ حکم ہو گیا۔ اب اولیاء سے اور ان کے مقام پر وسیلہ کرنا، توسل کرنا، اس کا انکار سیدنا زکریا کا بھی انکار ہے اور سنت انبیاء کا بھی انکار ہے اور قرآن کا بھی انکار ہے۔ اب میں اگر سمجھاؤں تو میری بات کا تو بابا ساری زندگی انکار کرتے پھریں، میری بات ہو تو ایمان اور عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں بگڑتا، میری ساری باتوں کا انکار کر دیں کچھ نہیں بگڑتا۔ مگر اب جب بات قرآن کی آ گئی تو اب تو اس کا انکار کرنا، قرآن کا انکار، سنت انبیاء کا انکار۔ تو دیکھا کہ نبی سے دعا کروائی ولی کے مقام پر، اس لیے تاکہ قیامت تک حضور کی امت کے لیے یہ سنت بن جائے۔ سنت تو یہ بنانی ہے نا کہ اولیاء کہ انبیاء جب نہیں رہیں گے، زمانہ انبیاء کا ختم ہو جائے گا، ختم نبوت ہو جائے گی، بعد میں اولیاء ہوں گے ختم نبوت کے بعد۔ تو حضور کی امت کو پھر جب اولیاء اہل اللہ نصیب ہوں تو ان کی تلاش میں بھی جائیں اور ان کے مقامات پہ توسل بھی کریں، اس کو سنت بنا دیا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو ان کے اماکن سے توسل یہ بھی سنت ہو گیا، ان کے آثار، ان کی چیزوں سے توسل یہ بھی سنت ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے جب قمیص بھیجا بھائیوں کے ہاتھ کے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا فلما ان جاء البشیر فالقاہ علی وجہہ فارتد بشیرا۔ تو یہاں نبی کے آثار سے توسل کر رہا ہے، وہاں نبی ولی کے مقام سے توسل کر رہا ہے، یا نبی سے توسل کر رہا ہے، اور نبی سے بھی نہیں، نبی کے قمیص سے توسل کر رہا ہے۔ وہاں مقام سے توسل تھا، اس کو کہتے ہیں توسل بالمکان، توسل مکانی۔ یہاں کہتے ہیں توسل بالآثار، کہ ولیوں نبیوں کی چیزوں سے، ان کے برتنوں سے توسل کرنا، کپڑوں سے توسل کرنا، ان کی لاٹھیوں سے توسل کرنا۔ تو قمیض اتار کے دیا قرآن میں، پھر چونکہ اللہ نے ذکر کر دیا یہ شریعت محمدی بن گئی، قرآن میں آ گیا، اب شریعت محمدی ہو گئی۔ یہ قمیض لے جاؤ آنکھوں پہ رکھنا، آنکھیں لوٹ آئیں گی۔ اور پھر نتیجہ بھی دکھا دیا، جا کے قمیض آنکھوں پہ رکھا، وہیں بینائی آ گئی۔ انہوں نے بھیجا، انہوں نے کیا، رب نے بینائی لوٹا دی۔
تو بتانا مقصود یہ تھا کہ اللہ والوں کی تلاش میں نکلنا پہلی سنت موسیٰ علیہ السلام کی، اور دوسری بات جو اس سے ثابت ہوئی وہ یہ ذالک ما کنا نبغی، وہاں جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی ہم اسی جگہ کی تلاش میں نکلے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن نے بتا کہ اہل اللہ کی علامت یہ ہے کہ وہاں موت زندگی سے بدل جاتی ہے، موت زندگی سے بدل جاتی ہے۔ بعض احباب کے ذہن میں ایسا خیال آتا ہے کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے بڑے اکابر اولیاء اللہ جنہوں نے قوم بإذن اللہ کہا مردے زندہ ہو گئے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسی کتابی حکایتیں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھ لیں احیاء موتا کی کرامت، معجزہ کی بات نہیں کر رہا، معجزہ تو قرآن سے ثابت ہے، احیاء موتا کی کرامت علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو حق لکھا ہے، اور پھر علامہ ابن تیمیہ نے صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے سے مردوں کے زندہ ہونے کی کرامتیں درج کی ہیں۔ مجموعۃ الفتاوی علامہ ابن تیمیہ کا اٹھا کے دیکھ لیں، اور شرح حدیث جبریل اٹھا کے دیکھ لیں ان کی کتاب، اور اولیاء الرحمن ان کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو مردوں کا زندہ ہونا یہ حق ہے، اور یہ قرآن مجید نے اس کو ثابت کر دیا۔ انبیاء کے معجزات تو ہیں، مگر یہ کہ اب خضر علیہ السلام نے تو قم بإذن اللہ ہی نہیں کہا، حضور غوث پاک تو قم بإذن اللہ کہتے تھے نا، تو خضر علیہ السلام نے تو وہ بھی نہیں کہا۔ وہ جہاں وہ مچھلی زندہ ہو گئی، کیا کسی نے قم بإذن اللہ کہا تھا؟ بولیے، آپ قم بإذن اللہ کے پیچھے پڑے ہیں کہ قم بإذن اللہ کہنے سے مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ رب کہتا ہے نادانوں قم بإذن اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس پانی میں مچھلی کیسے زندہ ہو گئی؟ خضر علیہ السلام وضو ہی کرتے تھے نا، صرف اس پانی سے وضو کرتے تھے۔ جس پانی کو ولی کا ہاتھ لگتا تھا وہ پانی مردہ کو زندہ کر رہا ہے۔ دیکھیے نا کہ انہوں نے وضو کرتے تھے، نہاتے تھے، غسل کرتے تھے، وضو کرتے تھے، پانی مس ہوتا تھا نا۔ تو جو پانی ولی سے یا جو نبی کا عقیدہ رکھتے ہیں نبی سے، دونوں اقوال، جو پانی نبی سے یا ولی سے سیدنا خضر علیہ السلام سے مس ہوتا تھا، اب اس پانی کی تاثیر یہ ہے کہ اس نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ تو اس مس کرنے والے نبی اور ولی کے اپنے تصرف کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو خضر علیہ السلام جس پانی کو مس کریں وہ تو موت کو زندگی سے بدل دے، تو تاجدار کائنات جن کو مس کر گئے، ہائے 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 ہائے، ان کے لیے موت کا زندگی سے بدلنا کوئی شے ہے؟ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی، اس لیے فرمایا حضرت بشر الحافی نے کہ لوگوں تمہیں کیا پتا، ایسے لوگ جن کو تم مردہ سمجھتے ہو، قومن موتا، وفات پا گئے، اب ان کی موت کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ وہ وفات پا کر بھی ایسے زندہ ہیں کہ ان کا ذکر کریں تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اولیاء کے ذکر سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ تو جواب میں فرمایا ایسی قوم بھی ہے جن کو دیکھ لے تو زندہ دل ہو تو مردہ ہو جائے۔ تو یہ پھر کون لوگ ہیں خوش بخت؟ یہ بختوں والے کون ہیں کہ جن کے دیکھنے سے دل مردہ ہو جائیں؟ لام والا وہی لوگ ہوں گے نا کہ جو اولیاء سے دور ہیں، وہی ہے نا جو اولیاء سے دور ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کے دوستوں سے جتنا دور ہوتا ہے وہ اتنا مبغوض ہوتا ہے، وہ اتنا مردہ دل ہوتا ہے، ان کو دیکھنے سے ہی دل مردہ ہو جاتے ہیں،
ان کی صحبت سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو دیکھنا تو درکنار، اس کا ذکر بھی دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ پھر امام بشر الحافی رضی اللہ تعالی عنہ اس تعلیم میں فرماتے ہیں، جس کو امام ابو القاسم قشیری نے روایت کیا حضرت بشر الحافی کے اس قول کو، آپ خود فرماتے ہیں کہ خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیداری میں بھی ہر وقت حضور کی کچہری میں رہتے ہیں، مگر اب روایت جو بیان کر رہا ہوں وہ ان کے خواب کی ہے۔ اس کو امام ابو القاسم القشیری نے رسالہ القشیریہ میں روایت کیا، فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال علی یا بشر، آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور آپ نے مجھ سے پوچھا اے بشر الحافی اتدری لما رافعک اللہ من بین اقرانک، اے بشر الحافی کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے اللہ نے تیرے ہم زمانہ اور بڑے لوگ ہیں ان سب میں تیرے درجے کو اتنا بلند کیوں کر دیا؟ تیرے درجے کو اتنا بلند کیوں کر دیا؟ وہ درجہ کیا بلند ہوا؟ اس قول کے بعد اس کو ساتھ ہی بیان کر دیتا ہوں۔ تیرے درجے کو اتنا بلند کیوں کر دیا اللہ نے، معلوم ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ، قلت لا، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے اتنا کرم جو کیا تو کس وجہ سے کیا۔ آپ فرمائیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال باتباعک لسنتی، یہ اب ایک پیکج ہے پورا اصلاح احوال کا آپ کے لیے دیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا بشر الحافی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے تیرا درجہ بلند کر دیا باتباعک لسنتی، کہ تو نے میری سنت کی اتباع کی۔ ہم نے آقا علیہ السلام کی سنت کو ہلکا سمجھا ہے، ہم اس کی اتباع سے دور ہیں، محروم ہیں۔ پہلا سبب جو بیان کیا فرمایا تیرے درجے کو بلند کرنے کا سبب میری سنت کی اتباع۔ آگے دوسرا وَخِدْمَتِكَ لِلصَّالِحِينَ، اور دوسرا سبب تو نے اولیاء اور صالحین کی خدمت بہت کی ہے، تو نے میری سنت کی اتباع کی ہے، اولیاء اور صالحین کی، اللہ والوں کی خدمت کی ہے۔ اور تیسرا مشن، کارکن توجہ سے سنیں، وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، اور تو نے اپنے بھائیوں کے لیے خیر، رشد اور ہدایت پر لانے کے لیے نصیحت کا کام بہت کیا ہے۔ یہ جو دعوت حق لے کر آپ نکلتے ہیں، یہ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ جو نصیحت کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو، ایک ایک دروازے پر دعوت لے کر، نصیحت لے کر پہنچتے ہیں اور خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ فرمایا اس اپنے لوگوں کے لیے خیر کی نصیحت پر جو تو نے محنت کی، تیسرا سبب یہ وَمَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِي، اور چوتھا میرے صحابہ سے جو تجھے محبت ہے، میرے صحابہ کی محبت۔ فرمایا وَأَهْلِ بَيْتِي، اور میری اہل بیت سے جو محبت ہے وہ سبب بنا تیرے درجے کے بلند ہونے کا۔ فرمایا هُوَ الَّذِي بَلَّغَكَ مَنَازِلَ الْأَبْرَارِ، اس عمل نے تجھے ابرار کی منزلوں کی رفعتوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور مقام، جس بلند مقام کا ذکر کیا، امام ابو القاسم القشیری روایت کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت بلال الخواص روایت کرتے ہیں کہ سیدنا خضر علیہ السلام مجھے
صحراؤں کے اندر ملے. میرے ایک سفر میں صحراؤں کے اندر ملاقات ہوئی سیدنا خضر علیہ السلام سے. تو میں نے ان سے پوچھا سیدنا خضر علیہ السلام سے کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے, بتا دیں. انہوں نے فرمایا پوچھو. میں نے ان سے پوچھا ما تقول فی الشافعی, آپ حضرت امام شافعی کے حق میں کیا کہتے ہیں کہ ان کا درجہ کیا ہے؟ خضر علیہ السلام سے پوچھا رحمہ اللہ. قال هو من الاوتاد, انہوں نے جواب دیا وہ کتبوں میں سے, اقطاب میں سے تھے. امام شافعی اقطاب میں سے تھے. اور یہ وہ امام شافعی اقطاب میں سے جن پر ان کے وقت کے معاصر علماء نے, حاسدین نے, معاندین نے ان کی محبت اہل بیت کے سبب الزام لگایا کہ یہ شیعہ ہے, رافضی ہے. یہ وہ امام شافعی ہیں. اور انہوں نے شعر کی زبان میں جواب دیا اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفض ہے تو سارا جہان جان لے کہ پھر مجھ سے بڑا شیعہ اور رافضی کوئی نہیں. یہ جو کتب بنے یہ اہل بیت کی محبت کے وسیلے سے بنے, چونکہ ولایتیں ساری اہل بیت کے در سے تقسیم ہوتی ہیں. ولایت کے فاتح حضور کی امت میں مولا علی المرتضیٰ ہے. اس کہ مولا علی المرتضیٰ کی محبت جس دل میں ہو اور ان کے ذکر سے جو چہرہ کھل اٹھے سمجھے مومن ہے. اور مولا علی المرتضیٰ کا ذکر سن کر جس کے چہرے پہ گھٹن آ جائے سمجھ لے وہ منافق اور خارجی ہے, وہ خارجی ہے. اس لیے کہ امت محمدی میں ولایت کے فاتح, باب ولایت کے کھولنے والے تاجدار کائنات نے باب ولایت کا کھولنے والا علی کو بنایا, اور آقا نے اپنی امت میں باب ولایت کو قیامت سے پہلے ختم کرنے والا علی کے بیٹے امام مہدی کو بنایا. آپ سمجھے؟ تو فتح ولایت بھی اہل بیت میں اور ختم ولایت بھی اہل بیت پر. یہ وہ رشتہ ہے. امام شافعی پوچھا کس مرتبے پر پہنچے؟ فرمایا امام شافعی قطب کے مرتبے پر پہنچے. اور یاد رکھ لیں ولایت میں قطب سے اونچا کوئی درجہ نہیں ہوتا. قطب ولایت کا آخری درجہ ہے, یاد رکھ لیں. قطب 3 بھی ہوتے ہیں, 4 بھی ہوتے ہیں, 5 بھی ہوتے ہیں. دنیا کے جو اطراف ہیں تقسیم کر دیے جاتے ہیں. قطب ولایت کا آخری درجہ ہے. اب آپ سوچیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا غوث آخری درجہ ہوتا ہے, تو یہ بات آپ نے کیا کہہ دی؟ تو سن لیں, غوث الگ سے کوئی درجہ نہیں. ولایت کی 2 قسمیں ہیں, ولایت صغرا اور ولایت کبرا. ولایت صغرا کتب پہ, قطبیت پہ ختم ہو جاتی ہے. 3 کتب ہو ایک زمانے میں, 4 ہوں, 5 ہوں, ان سارے اقطاب میں جو سینئر موسٹ ہوتا ہے, سب سے اونچے مقام کا جو کتب ہوتا ہے, اس کو غوث مقرر کر دیا جاتا ہے. اس کو غوث مقرر کر دیا جاتا ہے. تو غوث ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے, غوث ایک انتظامی عہدہ ہے, ایڈمنسٹریٹو پوسٹ. غوث کیا ہے؟ کتبوں میں سے جو سب سے سینئر ہوتا ہے اس کو غوث مقرر کر دیا جاتا ہے. تو غوث گویا سب کتبوں کا منتظم ہوتا ہے. ورنہ ولایت اپنے درجات میں قطبیت پہ ختم ہو جاتی. اب بات کو سمجھیں, یہ ولایت صغرا ہے. اور جو ائمہ آپ حضور غوث العظم, ان کو غوث اعظم کہتے ہیں, جو ائمہ اطہار اہل بیت ہیں ان کی ولایت ولایت کبرا ہے. ان کی ولایت کبرا ہے. ولایت صغرا کتب اور غوث پہ ختم ہو جاتی ہے,
اور ائمہ اہل بیت وہ غوث نہیں، وہ غوث گر ہیں، وہ کتب گر ہیں، وہ ولیوں کو کتب اور غوث بنانے والے ہیں۔ ان کے دروازے سے ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ تو سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ فرمایا اقطاب میں سے، کہتے ہیں فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي احمد بن حنبل، پھر میں نے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں خضر علیہ السلام سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب دیا ہوا رجل صدیق، وہ صدیقین میں سے ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ امام احمد بن حنبل صدیقین میں سے ہیں۔ صدیقیت یہ بھی منتہا ولایت کے درجات میں ہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا فما تقول فی بشر بن الحارث الحافی، اے خضر بشر الحافی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ان کا کیا مقام ہے؟ فرمایا لم یخلق بعدہ مثلہ، بشر الحافی کا پوچھتے ہو، بس اس کے چلے جانے کے بعد اس جیسا ہوا ہی کوئی نہیں۔ اس جیسا ہوا ہی کوئی نہیں۔ اب یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد اس زمانے تک کی بات ہوتی ہے، ہمیشہ اس زمانے تک کی بات ہوتی ہے۔ اور درجہ یہ ملا کہ احمد بن الفتح، امام ابن جوزی روایت کرتے ہیں صفت الصفوہ میں امام احمد بن الفتح سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رأیت بشر بن الحارث فی منامی وہو قائد فی بستان بین یدی مائدۃ وہو یاکل منہ، کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت بشر بن الحارث الحافی کو خواب میں وصال کے بعد، تو میں نے ان سے پوچھا یا ابا نصر، ان کی کنیت ہے، ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ بشر الحافی سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال غفر لی ورحمنی واباہنی الجنہ، یہ ہے ولیوں کی زبان۔ ولی دعویٰ نہیں کرتے، ہم تو جس کو ولایت تو دور کی بات ہے، سلوک کی بھی ہوا نہیں لگی، سلوک کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ بھی دعوے کرتے ہیں، جنتیں بانٹتے ہیں اور پکڑ کے پتہ نہیں کیا کا کیا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی ساری ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اتنے اتنے اونچے مرتبے والے لوگ تواضع اور انکساری کرتے ہیں۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں، اپنے زائرین اور حاضرین کو بٹھا کے روتے اور ان سے ایک وعدہ لیتے۔ سیدنا امام جعفر الصادق وعدہ لیتے اور ان سے فرماتے یہ ہے اولیاء کا کام، وعدہ لیتے کہ مجھ سے وعدہ کرو میرے ساتھیوں کہ اگر تم میں سے کوئی بخشا گیا تو میری بخشش کی بھی سفارش کر کے بخشوا لے، تاکہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا دے۔ اگر تم میں سے کسی کی بخشش ہوگی تو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کرو کہ میری بھی شفاعت کر دو گے، اور اگر میں بخشا گیا تو وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے لیے بھی سفارش کر دوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب کائنات نے جنت نہیں جنتوں کا مالک بنایا ہے، یہ جنتیں بانٹنے والے ہیں، ان کی بندگی کا، تواضع کا، انکساری کا یہ عالم ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو بشر الحافی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معاف فرما دیا، مجھ پہ رحم کر دیا،
اور مجھے جنت سے نواز دیا۔ پھر میں نے پوچھا این اخوک احمد بن حنبل، آپ کے بھائی احمد بن حنبل وہ کہاں ہیں؟ امام احمد بن حنبل کا ان کا سب کا ایک زمانہ تھا، اور امام احمد بن حنبل آپ کو پتہ ہے کہ اہل سنت کے 4 ائمہ فقہ میں سے فقہ حنبلی کے امام، پوری امت میں فقہ حنبلی کے امام ہے، اور آج تک حنابلہ عالم عرب میں امام احمد بن حنبل کے پیروکار۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حنبلی تھے، اور یہ امام امت کے علم شریعت کے امام حضرت بشر الحافی اس ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرنے والے فقیر کی صحبت میں جا کے بیٹھتے، ان کی مجلس میں بیٹھتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے امام، ساری دنیا تو علم شریعت سیکھنے کے لیے اور شریعت جاننے کے لیے آپ کے پاس آتی ہے، آپ ننگے پاؤں گلیوں میں پھرنے والے فقیر بشر الحافی کے پاس کیا سیکھنے جاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں، اس میں شک نہیں، لوگ میرے پاس شریعت جاننے آتے ہیں، شریعت کی خبر لینے آتے ہیں۔ درست ہے، لوگ میرے پاس شریعت کا پوچھنے آتے ہیں، شریعت کی خبر لینے آتے ہیں۔ میں بشر الحافی کے پاس شریعت والے کی خبر لینے جاتا ہوں، شریعت والے کا پوچھنا جاتا ہوں۔ شریعت ممکن ہے میں بہتر جانتا ہوں گا، مگر شریعت والے کو وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل، چونکہ ان کو کوڑے لگے، 90 کوڑے لگے تھے، وقت کے حاسدین علماء نے حکام کو بھڑکایا، سزائیں دی، 90 کوڑے لگے، قید خانے میں گئے، اذیتناک سزائیں دی۔ اس وجہ سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بھائی احمد بن حنبل کا حال کیا ہے؟ قال هو قائم على باب الجنہ وَيَشْفَعُ مِمَّنْ يَقُولُ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ۔ وہ جس وجہ سے احمد بن حنبل کو کوڑے لگے تھے اور جنہوں نے لگوائے تھے، خلق قرآن کا ایک مسئلہ تھا، رب کائنات نے احمد بن حنبل کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا ہے، اور فرمایا احمد بن حنبل اب تو پہچانتا جا، جو صحیح عقیدے والا ہے اس کو جنت میں بھیج دے، جس کو بد عقیدہ سمجھے واپس دھتکار دے۔ اس کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا ہے، اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ حضرت بشر الحافی ملے ہیں، حضرت بشر الحافی ملے ہیں، اور ادھر امام احمد بن حنبل ملے ہیں خواب میں حضرت امام ابو عوانہ کو، خواب میں ملے ہیں، اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بشر الحافی کا کیا حال ہے۔ پہلے پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، اب وہ جواب دیتے ہیں مولا نے مجھے معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ یہ دوسرا خواب ہے۔ تو پوچھا کہ بشر الحافی کا حال کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ بشر الحافی کا کیا پوچھتے ہو، رب کریم نے مجھے قریب بلایا اور مجھے کہا احمد بن حنبل تجھے میری وجہ سے مار پڑی تھی نا، لوگوں نے میری وجہ سے مارا تھا، کوڑے کھائے تھے نا میرے نام پر۔ میں نے کہا جی ہاں میرے رب۔ فرمایا پردہ ہٹا دو، اب اس مار کے بدلے جو تو نے صحیح میرے نام پر جی بھر کے میرے مکھڑے کو تک لے۔ فرمایا اللہ نے اپنے دیدار سے نوازا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ سنا بشر الحافی کا حال کیا ہے؟ اب امام احمد بن حنبل جواب دیتے ہیں کہ دیدار کر کے میں جب پلٹا، میں تو پلٹ آیا، بشر الحافی کا کیا پوچھتے ہو؟ واہ واہ واہ، یہ جواب یہ امام بن حنبل واہ واہ واہ، بشر الحافی کا کیا پوچھتے ہو؟ میں جب بارگاہ الہی سے اس کا دیدار کر کے پلٹا
تو میں نے اس وقت بھی دیکھا کہ رب کائنات نے اپنے سامنے دسترخوان بچھایا ہوا ہے اور اپنے دست محبت سے بشر حافی کو کھلا پلا رہا ہے. تو میں جب گیا بارگاہ الہی اور اس کے حضور، یہ دوسرا خواب ہے جو بتا رہا ہوں اس رات سے الگ، تو تب بھی بشر الحافی رب کریم کے سامنے دسترخوان پہ تھا اور میں پلٹ آیا تب بھی دسترخوان پر تھا. معلوم نہیں کب بلایا گیا کب واپس پلٹا. یہ بشر الحافی کس عمل سے اس درجے پر پہنچے، کس عمل سے؟ عاجزی، انکساری عمل، زندگی کا کردار بتا رہا ہوں. اس کو امام عبد الرؤف المناوی نے الکواکب الدریہ میں روایت کیا. فرماتے ہیں کہ بشر الحافی ایک گلی سے جا رہے تھے تو سامنے ایک شرابی شخص آ گیا، دھت شراب میں دھت، منہ سے بو آئے، کوئی شخص اس کو قریب نہ بھٹکنے دے. وہ دھت شرابی شخص دوڑ کر حضرت بشر الحافی سے چمٹ گیا، معانقہ کر کے چمٹ گیا اور آپ کو چومنے لگا. قابو کر کے چمٹ گیا اور چومتا رہا. اور بشر الحافی اس شرابی کو ہٹایا نہیں ہے اپنے ساتھ سے، جب تک وہ چومتا رہا کھڑے رہے. وَبِشْرٌ لَا يَدْفَعُهُ عَن نَفْسِهِ، وہ شرابی چومتا جاتا تھا. فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يُقَبِّلُهُ، اور آپ ہٹاتے نہیں تھے، کھڑے رہے. فَلَمَّا وَلَّا تَغَرْغَرَتْ عَيْنَاهُ، جب وہ شرابی چوم کے ہٹ گیا تو بشر الحافی کی آنکھوں میں آنسو تھے. بتاتا ہوں کہ یہ درجے کیسے ملتے ہیں، کس کردار سے ملتے ہیں. آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آنسو سے بھر گئیں، رو رہے تھے. وَقَالَ رَجُلٌ أَحَبَّ رَجُلٌ عَلَى خَيْرٍ تَوَهَّمَهُ فِيهِ لَعَلَّ الْمُحِبَّ نَجَا وَالْمَحْبُوبَ لَا يُدْرَى مَا حَالُهُ. رو رہے تھے اور فرمانے لگے وہ شرابی تھا، اس نے میرے بارے میں اچھا گمان کر لیا، اس کے دل میں اچھا خیال آ گیا کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں. بس اچھے گمان پر اس نے مجھ سے محبت کی، تو شاید وہ محبت کرنے والا اچھے گمان کی وجہ سے بخشا جائے، اور جس سے محبت کی اسے معلوم نہیں کہ میرا اپنا حال کیا ہوگا. شاید وہ اس محبت کے سبب بخشا جائے جو اس نے مجھ سے کی، نیک گمان کے سبب، اور مجھے اپنا معلوم نہیں کہ میرا حال کیا ہوگا. اور پوری عمر آپ نے فرمایا انظر خبزک من این ہوا ولا تعرض لحمک للنار، جب کھانا کھا، تیرے سامنے کھانا آئے تو دیکھ کہ یہ روٹی کہاں سے آئی ہے، حلال کے ذریعے سے آئی. اگر حلال کے ذریعے سے تیرا کھانا نہیں آیا تو تو اپنے جسم کو دوزخ کی آگ کے لیے تیار کر رہا ہے، دوزخ کی آگ کے لیے تیار کر رہا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا تین اعمال، کسی نے کہا کہ ہمیں کوئی نصیحت کر دے تاکہ ہم اس راہ پہ چل پڑے جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں. فرمایا اشد الاعمال ثلاثہ، لوگوں کرنے کے عمل تین ہیں شدید طبیعتوں پر، مگر یہ تین عمل کرو. الجود فی القلہ والورع فی الخلوہ وکلمۃ الحق عند من یخاف. فرمایا جس کم ملے، وسائل تھوڑے ہوں، دستیابی کم ہو، تو اس میں بھی سخاوت میں کمی نہ آئے. وسائل تھوڑے ہوں، کم ملے، مگر سخاوت زیادہ رہے، تو بندہ
جو اپنے ہاتھ میں بھی سخی ہے اور قلب اور باطن نفس میں بھی سخی ہے. ایک تو قلت کے حال میں بھی جود و سخا کو نہ چھوڑو. دوسرا لوگوں کے سامنے، دنیا کی نگاہوں کے سامنے زہد اور ورع اور تقوی ہر کوئی کر لیتا ہے. فرمایا نہیں، جب تنہا ہو، بندوں کی آنکھ نہ دیکھ رہی ہو، اس تنہائی میں بھی زہد اور ورع کو قائم رکھنا، ورع اور تقوی کو قائم رکھنا. اور جس سے ڈر ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا، اس کے سامنے بھی کلمہ حق کہنا. فرمایا 3 چیزیں اگر کر لو تو انسان کے کردار کو اللہ کی راہ پہ ڈال دیتی. آپ سے پوچھا گیا وصال کے بعد خواب میں کسی کو ملے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا بہت لوگوں کو. فرمایا غفر علی وَلِكُلٍ مَنْ شَيَّعَ جَنَازَتِي اَوْ أَحَبَّنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. امام مناوی نے بیان کیا. کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا اور ہر اس شخص کو بخش دیا جو میرے جنازے میں شریک ہوا، اور ہر اس شخص کو بخش دیا جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی. اب محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب محبت ہو جائے کسی سے تو پھر اسی کے طور طریقے اپنا لیے جاتے ہیں، اسی کے طور طریقے اپنا لیے جاتے ہیں، ورنہ محبت جھوٹی ہوتی ہے. اور پھر یہی وجہ ہے، میں نے اس رات بیان کیا تھا کہ عمل زندگی کا یہ تھا کہ امام احمد بن حنبل کی خدمت میں بات ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں. جب ایک خاتون آئی، یہ میں دوہرا رہا ہوں اس رات کی بات، ایک پردہ پوش خاتون آئی اور اس نے آ کے ایک سوال پوچھا کہ اے امام احمد بن حنبل، میں سوت کاٹتی ہوں، گھر کی چھت پر اپنے دیے پر تھوڑی روشنی ہوتی ہے، کبھی کبھی شاہی جلوس گزرتے ہیں، بادشاہ سلامت گزرتے ہیں، خلفاء اور امراء گلیوں سے، تو بڑی بڑی روشنیاں اونچی ہوتی ہیں، تو دیر تک گزرتے رہتے ہیں، تو ان روشنیوں میں سوت زیادہ کاٹا جاتا ہے تیزی سے، کیونکہ دیے کی لو تھوڑی ہوتی ہے. تو کیا اس وقت جو سوت کاٹتی ہوں وہ بیچ کر کھاؤں تو میرے لیے حلال ہے؟ کیونکہ وہ میرا ذریعہ ہے. تو بادشاہوں کی روشنی میں کاٹا ہوا سوت وہ حلال رزق ہے میرے لیے اگر بیچوں؟ امام احمد بن حنبل نے جب یہ بات سنی تو لرز گئے، رو پڑے، کھڑے ہو گئے. فرمانے لگا کہ خاتون مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا کہ تو ہے کون؟ ورع کا یہ عالم، تقوی کا یہ عالم، پرہیزگاری کا یہ عالم، عقل حلال کا یہ عالم، تو ہے کون؟ یہ سوال کون کر سکتا ہے؟ امام احمد بن حنبل ہچکی، کھڑے ہو گئے، پوچھا کون ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا میں بشر الحافی کی بہن ہوں. امام احمد بن حنبل کی ہچکی بند گئی. فرمانے لگے خدا کی قسم یہ سوال بشر الحافی کی کوئی بہن ہی کر سکتی، اور کوئی نہیں کر سکتا. زندگی لوگوں زہد اور ورع کا نمونہ بنا لو. اگر آپ کی زندگی میں یہ انقلاب نہیں آتا تو رفاقتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس مشن سے منسلک ہونا، رفاقت رکھنا، سنگت رکھنا، اعتکاف میں آنا، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئے. اور تبدیلی کی بنیادی بات اللہ والوں کی راہ چلو اور ان کی طرز زندگی کو اپناؤ. حرص اور لالچ دنیا کی لعنت سے دلوں کو پاک کر لو. اللہ کا خوف، اس کی خشیت، دنیا سے بے رغبتی، زہد، ورع، تقوی، رزق حلال، اخلاق میں پیار، محبت، دوست اور دشمن ہر ایک پر لطف و شفقت، یہ طور طریقے زندگی کے اپناؤ. یہ طور طریقے زندگی کے اپنائیے. جب زندگی میں یہ زہد، یہ ورع، یہ تقوی، یہ خشیت، یہ محبت الہی، یہ دل کی دنیا سے بے رغبتی اور شہوات اور طلبات اور رغبات نفس سے دل کا پاک ہونا،
جب یہ کیفیتیں دل میں تھوڑی تھوڑی بڑھتے 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 آ جائیں گی، یہی کیفیت بندے کو مولا کا دوست بناتی ہے۔ اس کا نام ولایت ہے۔ ولایت نہ کسی شکل و صورت کا نام ہے، نہ کسی جبہ و دستار کا نام ہے، نہ کسی جبہ و کبہ کا نام ہے، نہ کسی ورد و وظیفہ کا نام ہے، نہ کسی تسبیح کا نام ہے۔ ولایت تو خود سپردگی ہے، اللہ سے وہ دوستی اختیار کرنی کہ جو رب چاہے بندہ وہ چاہے، بس جو اللہ چاہے آپ کا دل وہ چاہے، اور جو اللہ نہ چاہے وہ سب کچھ دل سے نکال دیا جائے۔ جب یہ کیفیت بندے کی آ جاتی، جب یہ کیفیت آ جاتی ہے، اللہ بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور بندہ اللہ کا دوست بن جائے تو انسان ہے، حیوان بھی اس کا ادب کرتے، حیوان بھی ادب کرتے۔ آج تو انسانوں کو شعور نہیں رہا اللہ والوں کا۔ حافی، بات آخری جس پہ ختم کر رہا ہوں، ان کو کہتے اس لیے ہیں کہ جب انہوں نے توبہ کی تھی، برے حال میں تھے، پہلے برے حال تھے، اس حال میں آ رہے تھے، مستی میں، نشے کے حال میں، رستے میں کاغذ کا ٹکڑا پڑا دیکھا، اس پر اللہ کا نام لکھا تھا، اٹھا کر اللہ کا نام اس کو صاف کیا، خوشبو لگائی، عطر لگائی تو اوپر ادب کے ساتھ رکھ دیا۔ رات کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آقا نے فرمایا بشر الحافی، اللہ نے خوشخبری بھیجی ہے، تو نے میرے نام کا ادب کیا ہے، ہم تیرے ادب کو ہر دل میں رکھ دیں گے۔ ایک اسم الہی کے ادب نے بشر الحافی کا حال بدل دیا۔ توبہ کر لی، جب توبہ کی ننگے پاؤں تھے، وہ جو عمل ہوا باعث توبہ، ننگے پاؤں تھے، بس توبہ کا لمحہ زندگی پر اتنا عزیز رہا کہ پھر مرتے دم تک جوتا نہیں پہنا، تاکہ وہ توبہ کا لمحہ یاد رہے، وہ لمحے توبہ یاد رہے۔ تو بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتے، اور جب تک زندہ رہے، بغداد کے جانوروں میں سے کسی جانور نے بغداد کی گلیوں میں گوبر کبھی نہیں کیا تھا، گوبر نہیں کیا تھا، کہ بشر حافی ننگے پاؤں چلتا ہے، کہیں اس کے پاؤں گندے نہ ہو جائیں۔ جانور بھی ادب کرتے تھے، جانور ادب کرتے تھے۔ ایک دن صبح ایک گلی میں گوبر نظر آیا، ایک اللہ والے کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا لگتا ہے بشر الحافی وفات پا گئے، لگتا ہے وفات پا گئے، ورنہ بغداد کے جانور یہاں اس زمین پر گوبر نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ بشر الحافی کا وصال ہو گیا ہے۔ اور امام علی بن المدینی جیسے بڑے بڑے امام حدیث کے، اسماء اور رجال کے، جر و تعدیل کے، روایت حدیث کے، جن پر بخاری، مسلم، ترمذی، کل سیاستہ کا مدار ہے، بڑے بڑے امام بشمول امام احمد بن حنبل، جب حضرت بشر الحافی کا جنازہ نکلا، ائمہ کتب کے اسماء و رجال کے کہتے ہیں کہ دیوانہ وار ان کے جنازے کو ہاتھ کرنے کے لیے بھاگتے تھے، اور کہتے تھے کہ لوگوں، جس نے بشر الحافی کا جنازہ اٹھا لیا، تھام لیا، وہ معلوم نہیں بات کا کیا ہے، یہی حشر کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ جب اعتکاف ختم کر کے جائیں تو 10 راتوں میں جو کچھ یہ بیان ہو رہا ہے، اس عزم کے ساتھ جائیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے۔ جو بندہ اس کا حیا کرتا ہے، اس کی اللہ کی ہر شے اس کا حیا کرتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کی ساری مخلوق اس کی مطیع ہوتی ہے۔ جو اس کا ادب کرتا ہے، اس کی ساری مخلوق ادب کرتی ہے۔ جو اس سے محبت کرتا ہے، ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ نظام ایسا ہے، جو اس کے سامنے جھکتا اور تواضع کرتا ہے، ساری مخلوق اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اس لیے اصل زندگی یہ ہے کہ بندہ مولا کا ہو جائے، اور اپنی زندگی میں
ایک ہمہ جیر انقلاب لائے، ہمہ جہت انقلاب لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمارے اعمال کی، اخلاق کی اور احوال کی اصلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔